کے ساتھ ساتھ ہیں. اللہ فہمیدہ ولی صاحبہ سے دین کے کام لے رہے ہیں, ہم سب سے بھی لے لیں, ہم سب کو بھی دین کا داعی بنائے اور ہم سب کو اپنے برگزیدہ بندوں میں چن لے. اللہ پسندیدہ بندوں میں ہم سب کو چن لے انشاءاللہ. یہ دین کا کام کرنا بہت بڑی ذمہ داری ہے اور یہ ذمہ داری نبھانا بہت بڑی بات ہے. ان سب میں ہم سب کا ساتھ ہے. جیسے نا خطرے سے دریا بنتا ہے, دیکھیں خطرے سے دریا بنتا ہے, دریا اسی نہیں بن جاتا. تو ہم کو بھی, ہم کیا خطرہ ہے, ایک ہم سب کو جوڑیں گے تو ہم دریا بن جائیں گے انشاءاللہ. ہم ساتھ دیں گے تو سب کام ہمارا بڑا سے بڑا کام ہم سب کا ہوئے گا انشاءاللہ. میں اس شعر کے ساتھ باجی کو مدعو کرنا چاہوں گی اور باجی روزے کے دار کے تعلق مطلب بتانے والے ہیں. کیا بتائیں گے؟ رمضان کی اہمیت اور اس کی فضیلت. روزے دار کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, روزہ ایسا عمل ہے جو روزے دار خالص میرے لیے کرتا ہے, اس کی جزا میں ہی دوں گا. اور روزے دار کے لیے مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں, دیکھیے سمندر کے, اور ہر چرند پرند سب دعائیں کرتے ہیں. میں اس شعر کے ساتھ بلانا چاہوں گی. گناہوں کی دھند چھٹے گی نور آیا ہے, گناہوں کی دھند چھٹے گی نور آیا ہے, رمضان کے آتے ہی دل کو سکون پایا ہے, رمضان کے آتے ہی دل کو سکون پایا ہے. فہمیدہ بجی آئیں, رمضان کی اہمیت اور فضیلت پر روشنی ڈالیں. ان الحمد للہ ونحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل ونعوذ به من شرورنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آپ تمام کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترمہ صدر جلسہ عالم عظیمہ صدیقہ صحابہ, میرے استاد, میرے ساتھی, میرے داعیہ, دین کے ساتھی, دین کے دائی الحمدللہ, اور ساتھ ہی اسٹیج پہ جو میری دائیات ہیں, میری دینی بہنیں ہیں, ان کا اور تمام آپ سامعیت کا میں شکر ادا کرتی ہوں کہ آپ تمام اس استقبال رمضان کے پروگرام میں آپ تمام آئے. اللہ تعالی ہم تمام کو اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت اور آنے والے اس کے مرحلے کو ہمیں کس طریقے سے کرنا ہے اس کے لیے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. ہماری جد و جہد, ہماری کوشش یہی ہے کہ آپ کی اور میری اصلاح ہو جائے اور آپ اور ہم اللہ کو راضی کریں. ہمارا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے, نہ آپ کا مجھ کو, نہ مجھے آپ کو. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہمارے مالک, خالق اور رازق ہے. انگنت درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وقضل ابواب النار سلسلۃ الشیاطین. الحمدللہ رب العالمین. اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو ایک پھر موقع دیا ہے آنے والے رمضان کی ہمیں تیاری کرنے کے لیے. اللہم بلغنا رمضان. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم کو رمضان تک پہنچا دے. رمضان کی رحمتیں, برکتیں اور عبادتیں کرنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے توفیق عطا فرمائے, اور جب تک ہمیں صحت یاب رکھے اس رمضان ہم کو اچھے سے گزارنے کے لیے ہم اس کوشش کو, اللہ جو ہم کو موقع دیا ہے, اس کوشش کے ذریعے سے ہم ہمارے رمضان کو بہترین رمضان بنائیں انشاءاللہ. چلیے, تو جو حدیث سے میں شروع کری ہوں اس کا خلاصہ میں آگے کروں گی, لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنا رحم کرتے ہیں. میں آپ تمام سے میں گزارش کروں گی, آپ اپنے گھر کے مصروفیات چھوڑ کر یہاں آئی ہیں ماشاءاللہ بارک اللہ فیک, تو کوشش کریے کہ آپ توجہ دیں کہ ہمارا بولنے کا مقصد کیا. ایک ایک الفاظ کی بہت اہمیت ہے, اگر ہم اس کو سمجھیں تو سمجھیں گے جب اس کو غور سے سنیں گے الحمدللہ. تو میری بہنوں, سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بار بار موقع دیتا ہے
کہ اس کی طرف آ جائے. تو سب سے پہلے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہفتے میں بھی اللہ تعالیٰ نے خصوصی دن رکھا ہے، وہ جمعے کا دن ہے نا. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے نا سب کو؟ ماشاءاللہ بارک اللہ. تو سب سے پہلی بات اللہ نے ہفتے میں ایک دن چنا ہے، وہ ہے جمعہ، عید المومنین، جو خاص ہے ہفتہ واری میں. اسی طرح سال بھر کے مہینوں میں 12 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے رمضان جیسا مبارک مہینہ اس مہینے میں چنا. تو میری پیاری بہنوں، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ چنا، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو رمضان کا جو مہینہ دیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے. اللہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ سال بھر میں ایک مہینہ ایسا ہم کو دیتا ہے جس سے ہم جو ہے اس کا فائدہ اٹھائیں، عبادت کریں اور اللہ کو راضی کرنے والے بنائیں. الحمدللہ. میری بہنوں، یہ زندگی کا ایک مقصد ہے. زندگی کا ایک مقصد ہے. یہ ہم کو اللہ نے جو زندگی ہم نے غفلتوں میں گزاری ہے اور ہماری جو حقیقت ہے، ہماری جو حیثیت ہے، ہم اس کو بھلا بیٹھے ہیں. در حقیقت یہ زندگی کسی کی دی ہوئی ہے اور یہ زندگی دینے والے کا کچھ مقصد ہے. وہ مقصد ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن. یہ ایک آیت آتی ہے. اور ایک ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جن اور انسان کو پیدا ہے اس لیے کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں. تو میرے بہنوں، اصل مقصد ہماری زندگی کا ہم جو بھلا بیٹھے ہیں کہ ایسے ہی آئے ہیں اور ایسے ہی چلے جائیں گے، وقت بس دن آ رہا، رات ہو رہی، بس گزر رہی ہے، گزار رہے ہیں. مگر میری بہنوں، در حقیقت اور حیثیت ہماری یہی ہے، زندگی ایک امتحان ہے. یہ زندگی ایک امتحان ہے اور اس امتحان میں ہمیں کامیاب ہوں گے تو ہم جو ہے جنت میں جائیں گے، ناکامیاب ہوں گے تو جہنم میں جائیں گے. اللہ ہم تمام کو جنت نصیب فرمائیں، آمین. تو جس حدیث سے میں شروع کری ہوں وہ ہے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل رمضان، جب رمضان میں داخل ہو جاؤ، فتحت ابواب الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں. وقوعت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. سلسلۃ الشیاطین، اور سرکش شیاطین کو اللہ جکڑ دیتے ہیں. تو یہ اپارچونٹی ہے، ہم تمام کو ایک موقع ملا ہے، ہم تمام کو نیکیاں کمانے کا. سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ اس ماحول کو، اس فضا کو ہمارے لیے کر دیتے ہیں. 3 نکات پر میں آج میرا بیان کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گی، وقت کو سمیٹتے ہوئے کم وقت میں زیادہ علم ہم کو لینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ اس ماحول اور اس فضا کو ہمارے لیے کھلا کر دیتے ہیں. اور دوسری نکات ہے کہ عبادت کس طریقے سے ہوتی ہے، عبادت کیا ہے، اور تیسری چیز ہے مغفرت. یہ 3 نکات پر ہم روشنی ڈالیں گے. تو سب سے پہلی چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے. میری بہنوں، جنت کے 8 دروازے ہیں. سبحان اللہ، جنت کے 8 دروازے ہیں اور اللہ تعالیٰ 8 کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں. سبحان اللہ. اور جہنم کے 7 دروازے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کے تمام بند کر دیتے ہیں. جو شیطان ہوتے ہیں، سرکش شیاطین، ان تمام کو جکڑ دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور ایک میں بھی روایت آتی ہے کہ سرکش شیاطین، یعنی جو بڑے بڑے جو شیاطین ہوتے ہیں، وہ تمام شیاطین کو اللہ تعالیٰ بند کر دیتے ہیں، جیل میں ڈال دیتے ہیں. ان کو جو ہے، اب ایک چیز سے ہم محافظ ہوتے ہیں، ایک چیز سے ڈر خوف ہوتا ہے. ایک چور سے ہم ڈرتے ہیں، جب اس کو پکڑ لیتے ہیں تو ہم کیسا بنداس ہو جاتے ہیں، ایک ہمارے اندر کا جو خوف ہے ختم ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. تو یہ فضا، یہ ماحول جو رمضان کو ہم کو سب سے پہلے ملتا ہے، یہ یہی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ فضائیں بنا دیتے ہیں. اور اسی طرح میری بہنوں، آپ سوچئے، ایک آواز آتی ہے، ینادی یعنی منادی.
یعنی ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ خیر کے کام کرنے والے آگے بڑھ، شر کے کام کرنے والے رک جا۔ آپ سوچیں گے کہ یہ آواز تو ہم تک نہیں آتی ہے، یہ جنت کے دروازے ہمارے لیے کیا کر دیے گئے ہیں؟ کھول دیے گئے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایمان والوں کے لیے کیا ہے؟ بس انٹر ہونا ہے، نیکیاں کمانا ہے، اندر جانا ہے، اور جو گناہ ہوئے ہیں ہم سے اس کی توبہ کرنا ہے اور نیکی کی طرف آگے بڑھنا ہے اور وہ کھلے دروازوں میں آگے جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سب سے پہلی چیز یہی ہم کو ملتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جب جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے ہیں، اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کے دروازوں کو وقود ابواب النار، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ کوئی کوشش کرنا چاہتا ہے، اس کو کھولنا ہے، جانا ہے، تو اس کی بدبختی ہے، اس کی بدبختی ہے۔ لیکن جہنم کے دروازوں کو تو بند کر دیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی اس میں آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الیہ وقعت من النار فذلک فی کل لیل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے لیے ہر روز جہنم سے لوگ آزاد ہوتے ہیں، ہر روز جہنم سے لوگ آزاد ہوتے ہیں اور جنت میں جانے کی طرف۔ تو آپ یہ بولیں گے کہ تو جہنم بھی بنی ہی نہیں ابھی، جہنم میں تو ابھی کوئی گیا ہی نہیں، تو یہ بات کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طریقے سے ہمارے سامنے پیش کیا کہ جب حساب کتاب ہوگا، قیامت ہوگی، حساب کتاب ہوگا، اس کے بعد جو ہے جہنم میں جو جانے والے کی تعداد ہوتی ہے، جہنم میں جانے والوں کی جو تعداد ہوتی ہے، جب یہ دروازے کھول دیے گئے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ہر رات فی کلی یعنی ہر رات کو لیے یہ کام ہوتا ہے، اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے ہر رات کو جو ہے جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں۔ کیسے؟ بہت سارے لوگ گناہوں میں مبتلا ہو کر گناہوں میں اتنا اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے رمضان المبارک کا مہینہ، اور اس میں اپنے گناہوں کی توبہ کر کے اب اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب وہ بندہ توبہ کرتا ہے تو ہر رات اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اور جہنم میں جو جانے والے اعمال انہوں نے کیے تھے، اب وہ اعمال کو نکال کر وہ لوگ جو ہے نیکیوں میں آئیں گے، توبہ کریں گے، اصلاح کریں گے، عبادت کریں گے، نیکیوں کی طرف بھاگیں گے، سبقت لے جائیں گے، اور جہنم سے وہ لوگ ان کا ذریعہ جو ہے جنت ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ مشکل اور ہی سمجھنے کے لیے آ رہا، آسانی سے نہ سمجھ میں کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ہر رات جہنم سے اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ ہر رات کو جہنم سے لوگوں کو آزاد کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم ہماری زندگی کو بیدار نہیں ہوں گے، زندگی کو گناہوں میں ہی گزاریں گے، تو اس کے بعد رمضان جیسا مہینہ ہم کو جو ملتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کس لیے بھیجتا ہے میری بہنوں؟ یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے اصل مقصد رمضان کا میں نے آپ کو بتا دیا، زندگی کا مقصد ہے ہمارا عبادت۔ ہم یہاں آئے ہیں ایک امتحان دینے، اور یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، آخری زندگی ہماری ہمیشہ والی ہے۔ اس کا امتحان میں جو پاس ہو گیا اس کی آخرت اچھی، ہمیشہ والی جنت۔ اگر وہ زندگی آخرت کی برباد ہو گئی اور امتحان میں ناکامیاب ہو گیا تو ہمیشہ کے لیے وہ ناکامیاب ہوگا۔ یہاں موت ہے، جتنے تطفیل خبر میں وہ بھی قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں کب قیامت ہوگی، ہم کب ہمارا فیصلہ ہوگا، کب ہمیں جنت میں ڈالا جائے گا یا جہنم میں۔ لیکن تمام امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے، ان کی خبروں کو عذاب کو دور کرے، ان کو خبروں کو کشادہ کرے، ہمارے تمام امہات المسلمین کے، ہمارے امت کے مومنوں کو جو ہے اللہ مغفرت فرمائے، اور جتنے زندہ ہیں ان تمام کو سب سے پہلے توحید پہ لے کر آئے، آمین یا رب العالمین۔ تو میری پیاری بہنوں، تو یہاں پر بولنے کا مقصد یہ جو ہمارا امتحان کی زندگی گزر رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ موقع دیا، یہ اپارچونٹی دی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس آ جاؤ، اپنی اصلاح کرو۔ اور یہ رمضان ہر سال آتا ہے، اس لیے آتا ہے، اصل مقصد
اللہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے. اللہ چاہتا ہے ہم ہمارے گناہوں کی توبہ کریں، اپنی اصلاح کریں، اپنی نیکیوں میں آگے بڑھیں. اپنی عبادتوں کا اللہ تعالیٰ ملٹیپل کر کر اس کو اجر دیتے ہیں. اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے ہر رات جو ہے جہنم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں. کتنا بھی کبیرہ گناہ ہو، کتنا بھی بڑا گناہ ہو، شرک جیسا گناہ سے جو انسان شرک سے، بدعت سے، جو خرافات سے بچ جائے گا، اللہ ہر وہ گناہ معاف کرے گا. سمندر کے جھاگ کے برابر کے گناہ رہیں گے، معاف ہو جائیں گے. آسمان تک لگنے والے گناہ ہیں، اللہ معاف کریں گے. ایسے تو ہمارے گناہ نہیں ہیں. تو اللہ ہمارے لیے دیکھیے کتنے وسیع ہیں، کتنا اللہ کا رحمان، جو جس صفت ہے اللہ کی وہ تعریف بھی اس قابل کی ہے. جس طرح آپ کا نام اسماء ہے، اسی طرح آپ کی صفت ہے. اللہ معاف کرنے والے. اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپارچونٹی دی ہے، یہ موقع دی ہے کہ میرا بندہ کمزور ہے، غفلت میں کبھی ہو جاتا ہے، کبھی عبادت بہت اونچائی تک ہوتی ہے، کبھی کمزور ہو جاتا ہے. تو آؤ توبہ کرو اور پھر مجھ سے جڑ جاؤ، اور میں تم میں معاف کرنے والا ہوں. تم توبہ کرنے والے ہو، میں معاف کرنے والا ہوں. اس کو معلوم ہے کہ ایک رب ہے اس کا جو اس کی توبہ قبول کرتا ہے. اللہ خوش اس بندے سے ہوتا ہے جو توبہ کر کے اصلاح کرتا ہے. توبہ کون کرتے؟ جو گناہ کرتے. سوچئے تو اللہ تعالیٰ کتنا ہمارے لیے مہربان ہے. میری بہنوں، ہمیں کسی انسان کی غلطی معاف نہیں کرتے. سالوں سال ہم جو ہے یہ رمضان کے مہینے سے پہلے ہمارے دلوں کو صاف کریے. رمضان سے پہلے ہم چاہتے ہیں اپنے گھروں کی صفائی. ہمارا پہلا مقصد کیا رہتا؟ گھروں کی صفائی. میری بہنوں، اس سے پہلے اپنے دلوں کی صفائی کریے، اپنے دلوں کی کجی کو نکالیے. یہ شعبان کا مہینے میں ہم الحمدللہ آ گئے ہیں، چل رہا ہے. رجب جیسا حرمت والا نہ گزر گیا، شعبان میں آ گئے ہیں الحمدللہ سے. اللہ ہم کو رمضان میں باقی رکھے. اللہم بلغنا رمضان. تو میری بہنوں، یہ رجب اور رمضان کے درمیان کا جو شعبان کا مہینہ ہے، یہ غفلتوں میں بنتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، رجب اور رمضان کے درمیان کا جو مہینہ شعبان کا ہوتا ہے، تم اس میں غفلتیں برتتے ہو، اس کی اہمیت تم نہیں جانتے ہو. وہ اتنا اہم مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سال بھر کے آپ کے پورے اعمال کو جو ہے اللہ تعالیٰ حساب کتاب کرتا ہے. ہماری نظر میں کیا ہے؟ زندوں کی عید ہو گئی، مردوں کی بھی عید ہے. اب ہے نا؟ زندے تو کر رہے، مردوں کی بھی عیدیں کر رہے. نامے دیکھیے آپ. اللہ معاف کرے، اللہ ہدایت دے ہمارے. اللہ تعالیٰ اس لیے قرآن میں ہزاروں جگہ لکھا، پڑھیے، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ میری بہنوں، عالم ارواح سے ہم نے اللہ سے دعا کر کے آئی تھی. اللہ سے ہم نے کہا، اے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں اس کا حق ادا کروں گا. لیکن ہم وہ حق ادا نہیں کر رہے ہیں میری بہنوں. اس کے باوجود اللہ ہمارے دسترخوانوں میں کچھ کمی رکھا. فرسٹ کورونا میں رمضان آیا، ہماری دستر میں کچھ کمی آئی کوئی ایک چیز کی، اللہ تعالیٰ نے اور اچھے دیا. غریب لوگ اور اچھے سے کھائے، ہر کوئی ایک دوسرے کی مددگار ہو گئے. لیکن اللہ نے رزق نہیں چھینا. موت حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے. کچھ نہ کچھ مرحلے سے انسان تو جائے گا. مرنا تو برحق ہے، ہیلا بہانہ ہے. لیکن ہمارے دسترخوانوں میں کچھ کمی نہیں ہوئی. اللہ نے ہر وہ رزق عطا فرمایا ہمارے لیے. تو میری بہنوں، مقصد کیا ہے ہمارا؟ کہ اللہ نے ہم کو رزق دیا ہے، دے گا. اللہ کا وعدہ ہے، میں بندے کو جب تک اس کا آخری حوالہ نہ دے دوں، میں اسے موت نہیں دوں گا. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو ان کو رزق کمانے کا ذریعہ بتانے کے لیے نہیں بھیجا. میں نے آپ کو عبادت کرنے کا طریقہ دین دے کر بھیجا. ان کی اصلاح کریے. جب سب سے پہلے مکہ فتح ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بتوں کو ختم کر دیا. آپ نے شرک جیسے کبیرہ گناہ کو حافظ ہوتے ہیں. ایک چیز سے ڈر خوف ہوتا ہے. ایک چور سے ہم ڈرتے ہیں، جب اس کو پکڑ لیتے تو ہم کیسا بنداس ہو جاتے ہیں. ایک ہمارے اندر کا جو خوف ہے ختم ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. تو یہ فضا، یہ ماحول جو رمضان کو ہم کو سب سے پہلے ملتا ہے، یہ یہی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ فضائیں بنا دیتے ہیں. اور اسی طرح میری بہنوں، آپ سوچئے، ایک آواز آتی ہے، ینادی یعنی منادی، یعنی ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ خیر کے کام کرنے والے آگے بڑھ، شر کے کام کرنے والے رک جا. آپ سوچیں گے کہ یہ آواز تو ہم تک نہیں آتی ہے، یہ کانوں تک نہیں سنائی دیتی، یہ دل کی آواز ہوتی ہے. یہ دل سے آواز ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں
ایک رمضان کے مہینے میں ہم جب داخل ہو جاتے ہیں، ہم جب جو ہے اس وقت کیا ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہم ایک نماز سے دوسری نماز کی طرف دیکھو آپ کتنے لوگ بڑھ جاتے ہیں، توجہ کتنی ہو جاتی ہے لوگوں کی نمازوں کی طرف، کتنا آگے بڑھ جاتے ہیں. تو یہ وہ آواز ہے جو کانوں کو نہیں پہنچتی، یہ دل کو پہنچ جاتی ہے اور انسان اپنی نیکیوں میں اضافہ کرنا شروع کرتا ہے. یہ ہے دل کی آواز اور نیکیوں کی طرف آگے بڑھتا ہے، کامیابی حاصل کرتا ہے یہ فضا اور یہ ماحول میں. اب آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اتنے مہربان ہیں کہ جنت کے 8 دروازے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کھول دیے ہیں. سبحان اللہ. جب یہ 8 دروازے کھولتے ہیں، ایک مثال کو لے کر ہم بات کو آگے بڑھیں گے. کہیں ہم جا رہے ہیں اور دروازہ کھلا ہے تو ہمارا کام کیا ہے؟ سیدھا اندر چلے جانا ہے نا، سیدھا اندر اس میں چلے جانا ہے. اگر وہ دروازہ بند ہے تو ہم کیا کریں گے؟ اس کو کھول کر اندر جائیں گے. لیکن میں نہیں دیکھتا، نظر نہیں ڈالتا. کون ہے میری بہنوں؟ وہ 2 لوگ. ایک ہے جو شرک کرتے ہیں، یعنی توحید پہ نہیں رہتے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر نظر نہیں رکھتا دوڑاتے. دوسرے ہیں جس کے دل میں ایک دوسرے کے لیے کجی ہے، بغض ہے. سوچیے آپ کتنا بڑا گناہ ہے جس کو ہم ہر انسان یہ کر رہا ہے، ایک دوسرے کے لیے دل میں نفرت پالے، چاہے بھائی بہن کے لیے ہو، بہن بہن کے لیے ہو، اولاد ماں باپ کے لیے ہو، ماں باپ اولاد کے لیے ہو، رشتہ دار ہو، پڑوس ہو، دوست ہو، ایک دوسرے کے لیے دلوں میں یہ چیز تو عام خاص ہو گئی کہ نفرتیں پالنا، دل میں کجی رکھ لینا، دل صاف نہیں کرنا. تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی نظر ہم پہ ہونا. ہماری عبادت قبول کب ہوگی؟ جب اللہ کی ہم پر نظر ہوگی. اللہ کی نظر ہم پر کب ہوگی؟ جب ہم دلیں صاف کر دیں گے. تو میری بہنوں اپنے دلوں کو صاف کریے، چاہے میں بھی ہوں، اپنے دلوں کو پاک کریے، اپنے رشتوں کو مت توڑیے. یہ اللہ کے دیے ہوئے رشتے ہیں میری بہنوں، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے جڑ جائیے. اگر آپ معافی مانگیں تو چھوٹے نہیں ہو جائیں گے، اللہ کے نزدیک اس کا اجر بہت بڑا ہے. اگر چاہ کے بھی اگر آپ کی غلطی نہیں بھی ہے، اس کے باوجود بھی اگر آپ ان سے رابطہ کر لیتے ہیں اللہ کے لیے، تو پھر آپ اللہ کا اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ. اعلیٰ ظرف انسان وہ ہے جو ہے آگے بڑھتا ہے، کم ظرف وہ ہے جو سمجھتا ہے کہ میرے اتنا کوئی ہی نہیں، میں کیوں مانگوں، میں کیوں معافی مانگوں. تو پھر وہ عبادتیں قبول نہیں ہوگی. اس لیے ہم سورہ ملک میں کیا پڑھتے ہیں؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ موت اور حیات دینے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے جو اچھا عمل کرتا ہے. اچھا عمل کا مطلب کیا ہے میری بہنوں؟ اچھا عمل کا مطلب ہے تھوڑا کیوں نہ ہو، تھوڑا کیوں نہ ہو، اچھا ہو. اکثر عملہ بولا تو ہماری حالت کیا ہوتی تھی؟ زیادہ عمل. اللہ نے زیادہ عمل نہیں کہا، احسن عملہ، اچھا والا عمل کرو، میں نے اس لیے تمہیں زندگی اور موت دی. تو میری بہنوں آئیے ہم سب سے پہلے اپنی نیتوں کو پاک کریں. رمضان آنے سے پہلے یہ شعبان والے مہینے میں اپنے دلوں کے محبتوں کو جوڑ لیجیے. جو چھوٹے تھوڑے رشتے بچے ہوئے، آدھا خاندان ختم ہو کر آدھا خاندان جو بچے ہوا ہے، رشتوں کو جوڑ لیجیے، سمیٹ لیجیے. پڑوسوں کے ساتھ حسن سلوک کریے. اپنے گھروں میں خوشیاں جبھی آ سکتے ہیں جب ہمارے دلوں کو محبت سے رہیں گے، محبت بانٹیں گے اور رحمت کے ساتھ رہیں گے تو اللہ کی رحمت ہمارے گھر میں ہوگی. دلوں میں نفرتیں رہیں گی تو اللہ تعالیٰ نہ رزق میں برکت دیتا ہے، نہ دلوں میں سکون آتا ہے، نہ عبادت قبول ہوتی ہے. عبادت آپ لوگ یہاں آئے ہیں اس لیے کہ کچھ نہ کچھ علم حاصل کریں گے اور ہماری اصلاح کریں گے اور کچھ ہم اچھے سے بنیں گے. تو اس سے پہلے یہ تو ہر انسان کی فطرت ہے کہ دلوں میں بغض پال رہا ہے اور اس کو سمجھتا ہے چھوٹا گناہ، جبکہ اللہ کے نزدیک اللہ کی نظر سے محروم ہے ہم. پھر وہ تہجد کیا فائدے کی ہے، پھر وہ کلام کیا فائدہ ہے، وہ خیرت کیا فائدہ ہے، وہ عبادت کیا فائدہ ہے، وہ صدقہ کیا فائدہ ہے، دل ہی آپ کا صاف نہیں ہے. عبادت کرتے ہیں، بازوق رکھتے ہیں، پھر دوسروں کے لیے ہم دل میں بغض رکھتے ہیں تو قبول ہوگی؟ اللہ کی نظر نہیں جاتی اس بندے پر. تو پھر کیا عبادت، کیا صدقہ؟ چلیے آج ہم عزم لیتے ہیں، نیت کرتے ہیں کہ آج ہم اپنے گھر والوں کو فون کریں گے، اپنے رشتہ داروں سے جس سے ہم نے رشتے توڑے
چاہے سسرال کے ہو چاہے مائکے کے ہو کچھ بھی ہو اپنے دلوں کو آگ کر لیں گے. اللہ کی نظر ہم پر ہونا ہے, کتوں کو ہونا ہے؟ بس گنتی کے ہاتھ ہونے, سب کو نہیں چاہیے اللہ کی نظر ہم پر. ہمارا مقصد کیا ہے یہاں پر؟ اللہ کو راضی کرنا. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ دلوں کو پاک کرنا. اس کے بعد اپنے گھروں کو صاف کرو میری بہنوں. گھر میں گندگی رہے تو ہم رہ سکتے؟ تو پھر دل میں گندگی رکھ کے کیسا رہ رہے میری بہنوں؟ دیکھیے آپ سکون پائیں گے جب دل پاک ہو جائے گا, سکون پائیں گے. سکون انسان کو پیسے سے نہیں آتا. سکون چاہنے کے لیے انسان کو 2 وقت کا کھانا, 2 میٹھی بات انسان کے لیے کافی ہے نا میری بہنوں؟ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم تمام کو ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بنائیں اور دلوں کی کچی نفرتوں کو ہٹا کر, بغض ہٹا کر اللہ کی رحمت والی نظر ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے, جس سے رزق میں برکت, عمر میں برکت, عزت میں برکت, سکون میں برکت اور